بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ منصوب ہے اور قولوا آمنا کی مناسبت سے قبلنا کو محذوف ماننا زیادہ موزون ہے، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ اے قبلنا صبغۃ اللہ ہے، اور ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ۔ اور صبغۃ اللہ اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام دین حق ہے۔ نصارہ کا طریقہ یوں تھا کہ جب کوئی بچہ 7 دن کا ہو جاتا تو اسے پانی میں رنگ دیتے تھے، اس پانی کو معمودی کہتے تھے، بئی مقصد و خیال کے ختنہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اب یہ پکا نصرانی بن گیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا صبغۃ اللہ، اے قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے؟ یہ استفہام انکاری، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے اس رب کے بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم پر اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ، دین اسلام کا رنگ غالب ہے، اور ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تمام عبادات بدنی، مالی اور زبانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ حالانکہ وہ تمہارا رب ہے، وَرَبُّنَا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے۔ آیات مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، والحمزۃ للانکار، جیسا کہ علامہ علوسی نے لکھا ہے تجرید الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والحمزۃ للانکار، اور مطلب یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود نصارہ کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو، تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ اللہ کا سچا دین یہودیت اور نصرانیت ہے، تمہارا یہ خیال 100% غلط ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تمہارا یہ جھگڑا بالکل لغو ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس طرح تمہارا رب ہے اسی طرح ہمارا رب ہے۔
اب اللہ کی ربوبیت کسی قوم قبیلے کے ساتھ مختص نہیں ہے، اللہ تو رب العالمین ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہ اللہ کے قرب کا فارمولہ ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ بد عمل، بد کردار، بد اخلاق، شرارت، خباثت میں مبتلا شخص اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہود نصارہ، تم اپنے اعمال کو دیکھو، تم اپنے گریبان میں جھانکو کہ تمہارے اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ باقی رہی ہماری بات، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے اخلاص والے ہیں، ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے اور مسلمانوں کے اعمال میں شرک کا عنصر شامل نہیں ہوتا، اور یہی اللہ کے قرب کا فارمولہ ہے۔ اور عمل اللہ کی رضا کے لیے، اور طریقہ ہو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہے کامیابی اور کامرانی کا راز۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، وہ تھے یہودی یا نصرانی۔ اب یہ دعویٰ ہے یہود نصارہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے وعدے کی نفی کی اور فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ۔ اور سورہ آل عمران آیات نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات، انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تمہارے اندر عقل ہے؟ افلا تعقلون۔ تورات، انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت اور اس زمانے میں تو یہودی و نصرانی تمہارا وجود تک نہیں تھا۔ تھوڑا عقل سے کام لو۔ مثلا آج کے دور میں ایک بندہ کہہ دے کہ امام ابو حنیفہ دیوبندی تھے، یا کوئی کہہ دے کہ امام ابو حنیفہ بریلوی تھے، تو سمجھ لے کہ یہ دونوں دعوے جھوٹ بھی ہے اور بیوقوفی پر بھی مبنی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہ دیوبندی کا تصور تھا اور نہ بریلوی کا تصور تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کتما، جو چھپائے، شہادتاً، گواہی کو،
عندہ من اللہ، جو ثابت ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے۔ استفہامی انکاری ہے، اور شہادت سے مراد وہ شہادت ہے جو تورات انجیل میں موجود تھی کہ ابراہیم علیہ السلام مقدم تھے، پہلے تھے اور موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین۔ اور تورات انجیل میں اللہ کی شہادت یہ بھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے حوالے سے کہ من بعد اسمہ احمد۔ تم اس شہادت کو کیوں چھپاتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو، اس کی نعت کو کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی، عظیم جماعت تھی، مقدس جماعت تھی، ہمارے سر کے تاج تھے تمام انبیاء۔ قد خلت، قد مضت، تحقیق کے ساتھ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری لیے تمہارے اعمال، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ اور حضرت الاستاذ حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے وَلَا يُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان نفوس قدسیہ سے، اس برگزیدہ شخصیات سے تمہارے عمل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آیات مذکورہ میں یہ آیات مذکورہ 2 دفعہ آیا بطور تاکید، متنبع فرمایا کہ یہودیوں، تمہارے مزاج میں جو باپ دادا پر فخر اور نسب پر بھروسہ ہے یہ چندانی مفید نہیں ہے، بلکہ بالکل نہیں ہے جب تک تم دین حق کو تسلیم نہیں کرو گے۔ اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آباء و اجداد پر فخر موجب نجات نہیں ہے، اپنے عمل سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ یہود اپنے کمزوریوں اور بیمانیوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، اس لیے انہیں اپنے بزرگوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق انہی سے پوچھا جائے گا۔ تمہارا فرض ہے اپنے اعمال پر تنقیدی نگاہ ڈالو، جو کمزوری اعتقادات اور اعمال کے متعلق نظر آئے اس کے خود اصلاح کرو۔